الشيطان اللعين اللشيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله والصلاة والسلام عليها أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، فاسألوا اہل الذکر، سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس بات کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور بہت زیادہ اس پر تاکید ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے مسائل کو جو اس کے اوپر واجب ہیں مکمل طور پر کوشش کرے کہ اس کو سیکھے، ورنہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتا رہے۔ جتنا زیادہ تاکید اپنے مذہب میں ہے، شیعت میں، علم حاصل کرنے کا اور اسلامی اور شرعی معلومات حاصل کرنے کا، اتنا زیادہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کے سلسلے میں جو منطق میں بحث ہے وہ دو طریقے سے ہے۔ بہت سے انسان کبھی کبھی اس لیے بھی مسئلے مسائل میں نہیں بیٹھتے یا مجلس میں نہیں بیٹھتے، سوچتے ہیں کہ ہم کو تو معلوم ہے، ہم کو تو یہ سارے مسائل معلوم، حالانکہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان بہکا رہا ہے۔ سارے مسئلے مسائل بڑے بڑے عالم دین کو بھی معلوم نہیں رہتے، لہذا انسان اگر کبھی یہ ذہن میں خطور آئے ہم کو تو معلوم ہے صاحب، ہم تو جانتے ہیں، تو لاہور پڑے ہو۔ اس لیے کہ ہر مسئلہ بار بار پوچھنے کا ایک الگ ثواب ہے، چاہے انسان کو تھوڑا شک بھی ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس میں حکم ہے کہ پوچھو، سوال کرو، تحقیق کرو، تاکہ بعد میں احساس نہ ہو کہ اگر 4-5 سال پہلے ہم اس بات پر تحقیق کر لیتے تو اتنے دن سے یہ غلطی نہ ہوتی، اتنے دن سے ہم یہ جو وضو غلط کر رہے تھے، تیمم غلط کر رہے تھے، یہ ہم سے نہ ہونے پاتا۔ لہذا جیسے انسان کو تھوڑا سا اشتباہ ہو، تھوڑا سا شک ہو، وہ فوراً سوال کر لے، اس لیے کہ جو ہمارے پاس منطق کا علم ہے اور جس کو عقلی علم کہا جاتا ہے، اس میں بحث کیا ہے کہ دو چیز ہے، ایک جاہل کی دو قسم ہے، ایک جہل بسیط، ایک جہل مرکب۔ جہل بسیط اور جہل مرکب میں فرق کیا ہے؟ جہل بسیط اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ جہل بسیط ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ لیکن ایک جہل مرکب ہے کہ انسان جاہل ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں، لہذا اس کو جہل مرکب ہے، دو دفعہ جاہل کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود جاہل، اور دوسرے کہ اس سے وہ جہل سے واقف بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک کہا گیا ہے مقصر، ایک کہا گیا قاصر۔ مقصر اور قاصر میں یہ ہے کہ ایک انسان اگر قاصر ہے، مطلب کوشش کیا، سب کچھ کیا، پھر بھی مسئلہ نہیں معلوم ہو پایا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بیچارہ جاہل تھا لیکن جہالت پر رہتے ہوئے کوشش کیا، معلوم نہیں، لیکن یہ مقصر ہے۔ مقصر کا مطلب کہ ہر چیز موجود ہے۔ آج الحمدللہ اتنا زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ گھر بیٹھے تھوڑا بھی کچھ مسئلہ پھنسا، فوراً یوٹیوب پر پوچھ لیا، نیٹ کے ذریعے پوچھ لیا، آیت اللہوں کی سائٹیں ہیں اس سائٹ پر جا کے پوچھ لیا، یا جو اپنا سوال ڈال دیا دوسرے دن جواب آ گیا۔ یہ ساری بحثیں الحمدللہ آج کے زمانے میں بہت ترقی پر ہے کہ انسان 10-20 منٹ بھی اپنے مسئلے میں جاہل نہیں رہ سکتا، ادھر پوچھا فوراً اس کا جواب حاضر۔ تو سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی، بدل مدرسہ موجود، حوزہ موجود، عالم دین موجود، نیٹ کا دور موجود، انٹرنیٹ اچھا چل رہا ہے، سب جو ہے ماشاءاللہ مشینری کام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی اگر اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے اور جیسا مسئلہ معلوم تھا کسی زمانے میں اسی پر چل رہا ہے،
تو اس کو کہتے ہیں مقصر۔ مقصر یعنی جان بوجھ کر کے اپنے جو ہے جہالت پر اڑے رہنا۔ لیکن قاصر اسے کہتے بیچارہ تحقیق کیا یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اسلام کا نام نہیں ہے، شریعت کا نام نہیں، بہت دور کسی جنگل میں پڑا ہوا ہے، مثلاً افریقہ کا جنگل ہے کہیں اور، اس میں جا کر کے وہ ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد اب اس کو نہ مشینری مل پا رہی ہے، نہ موبائل کام کر پا رہا ہے، نہ کسی ایسے انسان سے ربط ہو رہا جو معلومات ہو، پھر بھی وہ سوچ رہا ہے کہ ہم پوچھیں گے، ہم کوشش کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں قاصر۔ قاصر کا مطلب یعنی پوچھنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے راستہ ہموار نہیں، لیکن جہاں پر سارے راستے ہموار ہوں اور انسان معلومات نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں مقصر۔ مقصر یعنی جان بوجھ کر کے غلطی کرنا۔ لہذا ہمارے پاس الحمدللہ بہرحال پورے 11 مہینے تو ایسا نہیں ہو پاتا، کبھی کبھی جمعہ میں تھوڑے سے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن اس مہینے میں الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں چاہے الحمدللہ مجلس کے بہانے سے یا درس کے بہانے سے بہت سے مسائل جلدی جلدی گزار دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور یہ نہ سوچے کہ ہم کو پہلے سے بتا دیا جاتا۔ جیسے کہ ایک مسئلہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، ذہن میں شاید ہو، 3-4 سال پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس نماز کے لیے چونکہ وضو کی بحث الحمدللہ ہو گئی، آگے بڑھنا تھا کہ نماز کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بحث رکی تھی کہ لباس کے سلسلے میں لباس ہمارا کیسا ہو، جہاں پر وضو کر رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہو، ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں پانی کیسا ہو، تو اس کے لیے سب میں ہے کہ ہر چیز مباح ہو۔ پانی جو آپ استعمال کر رہے ہیں پانی بھی مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب یعنی اگر آپ جو ہے کہیں پر لے رہے ہیں پانی تو اجازت اس کی ہو، اس کے لیے جو ہے کہتے بھائی آپ جو ہے جائز قرار دیں، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے یہاں پانی رکھا ہوا ہے اور ہم ادھر سے گزر رہے نماز پڑھنا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ پانی جو ہے عام طور پر سب کے لیے خاص آدمی نے رکھا ہے، تو جو وہاں قریب ہوگا بتا دے گا نہیں صاحب ہم اپنی دکان کے لیے رکھے ہیں، اپنے لیے رکھیں، آپ کو اجازت ہے آپ وضو کر لیجیے، تو یہ ہو گیا مباح۔ اسی طرح سے جہاں پر بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، پتہ چلا کہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پر ہمارے لیے جائز نہیں تھا، لہذا پہلے تو معلوم کر لے ورنہ تو پھر اجازت کر لے۔ مثلا ایسی عام جگہ ہے جہاں پر معلوم ہے یہ میدان سب کا میدان ہے، یہ پارک سب کا پارک ہے، یا ایسا مسافر خانہ ہے جہاں پر سب آتے جاتے رہتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک خاص جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نئے جگہ پر گئے ہوئے ہیں، تو وہ مباح جگہ بھی مباح ہونا چاہیے، یعنی اجازت لے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ باریکی شریعت میں ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ تو مباح ہے، لیکن پانی جو ہے منہ میں لے کر کے کلی کریں کہ کسی اور زمین پر چلے جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے جو ہے کلی بھی کسی دوسری زمین پر نہ کرے، بلکہ اجازت لے صاحب ہمارا وضو کا پانی یہاں پر گر رہا ہے، اجازت، اس کو بولتے ہیں مباح ہونا۔ اسی طرح سے لباس بھی، لباس ہر لحاظ سے آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں پاک ہے، صاف ہے، دیکھنے میں جو ہے سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیں اس لباس پر خمس تو نہیں ہے۔ ایک مسئلہ عرض کیا تھا آپ حضرات کو کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے بھول چوک ہو جائے، مکمل طور پر خمس نہ نکال پائیں، چونکہ سال بھر میں آپ کو جو بچت تھی اس پر خمس نکالنا تھا اور جو ہے اس میں رہ گئے۔ مثلا کبھی کبھی انسان ڈر کے مارے بھی رہ جاتا کرے، ہمارے پاس بچت بہت زیادہ ہو گئی، مثلا 1 کروڑ یا جو ہے 50 لاکھ کی بچت ہے، اب 10 لاکھ ہم خود سے نکالیں تو کیسے نکالیں، یا بہت سے لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک دم ان کو 30 لاکھ ملا تو اور جو ہے 30 لاکھ میں جوڑیں گے، ارے صاحب ہم 6 لاکھ ایسے خم سے نکال دیں، ہم 5 لاکھ خم سے نکال دیں، تو یہ ڈر بھی انسان کو بہت ستاتا ہے، گھبراتا ہے کہ ہم اتنی محنت سے جمع کرتے چلے آئے، 26-27 سال میں اب ہم کو فنڈ ملا ہے 25 لاکھ پر ہم 5 لاکھ نکال دیں، یا جو ہے ہم نے اتنی اچھی کھیتی کی ہے اور کھیتی کرنے کے بعد مثلا آلو اتنا مہنگا بک گیا، اب 1 کروڑ کا فائدہ ہوا، 20 لاکھ ہم خم سے نکال دیں، گھبراہٹ بھی تو ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ اسلام مانگ رہا ہے، شریعت مانگ رہا ہے، تو اب یہاں پر نہیں نکالا تو وہ پیسہ تو آپ کا گھر میں ہوا تو سب نجس ہو گیا، آپ کا لباس بھی نجس ہے، آپ کا کھانا پینا بھی نجس ہے، چونکہ شہزادی کا حق شریک ہو گیا، تو اب جو ہے کیا کریں، اس کے لیے حقیر نے ایک جملہ عرض کیا تھا 3 سال پہلے یاد ہوگا کہ کم از کم اپنا لباس پاک رکھ لے، اگر نہیں نکال پائے خدا نخواستہ شیطان نے بہکا دیا، خمس واجب تھا نہیں نکال پائے تو کم از کم یہ دیکھیں کہ ہم مسجد میں جو جاتے ہیں پہن کر کے لباس ہمارا الگ ہے کہ نہیں، جمعہ کے لیے جاتے ہیں، جماعت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اجازت دے دیا کہ آپ مکمل طور پر نکال رہے ہیں، نہیں نکال پا رہے تو اپنا لباس پاک رکھیں، اپنی زیارت پاک رہے، یہی وجہ ہے کہ جب انشاءاللہ زیارت پر جائیں گے، اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے، میں بار بار دعا بھی کر رہا ہوں، تو جو بھی زیارت پر لے جائے گا عالمی تو فوراً کہے گا صاحب یہ پیسہ جو آپ زیارت میں لگا رہے ہیں خم سے نکالا ہے کہ نہیں اس پر، اس لیے کہ اگر آپ پابندی سے نکال رہے ہیں تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن جو ہے اگر نہیں نکالا کہے گا نہیں آپ زیارت پر نہیں جا سکتے، پہلے آپ خم سے نکالیے،
आप हज पर नहीं जा सकते, पहले आप अपना हज पाक कीजिए। आप उम्रे पर नहीं जा सकते, पहले उम्रे का जो पैसा है इसमें खुम्स निकालिए। इसी तरह से नई आदत है और एक घर में इंतकाल हो गया है तो उसमें जो मौलाना लोग निकलवाते हैं जानते हैं कि पूरे घर में सब पाबंद नहीं है खुम्स के, लिहाजा कहते हैं साहब मरहूम इंतकाल करेंगे, इनका कफन आ रहा है तो घर की सारी चीज़ तो पाक नहीं, अब इनके कफन का जो है खुम्स निकालो। इनके कफन दफन में जो पर्चा देखा होगा सुना होगा, अक्सर हम भी निकलवाते हैं, इसलिए कि मालूम बहुत से घरों में खुम्स की आदत नहीं है और अभी पढ़ भी नहीं पा रहे। यही वजह है कि हमारे इंडिया में जो इदारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उनका हक खा रखा है, यानी खुम्स वाजिब उसको दबाए बैठे। जहाँ जहाँ खुम्स अच्छा निकल रहा है, गुजरात है, बम्बई है, हैदराबाद है, आप जाएँ तो आपकी निगाह नहीं ठहरेगी मदरसे में। इतने अच्छे अच्छे मदरसे क्या साहब नहीं, पूरे इलाके के लोग खुम्स निकाल रहे हैं, लिहाजा हमारा मदरसा 10 करोड़ में बन रहा है, 20 करोड़ में बन रहा है, इतने बच्चे हैं, इतने असातिज़ा हैं। और यहाँ तो बहरहाल अफसोस इस बात का है, खुम्स भी नहीं निकालते और बच्चों को छुट्टी हो जाती, छुट्टी हो गई क्या, ऐसा लग रहा है जैसे खिला रहे थे, अभी तक यही पूरा महीने खिला, छुट्टी हो गई क्या, बच्चे नजर नहीं आ रहे, बच्चे नजर सलवार गए आप जिसको कहा जाए चोरी के चोरी सीना चोरी, यानी कुछ देते भी नहीं मदरसे में और नज़र इतनी ज़्यादा, बच्चे कम नज़र आ रहे हैं, बच्चे आज हम मस्जिद में नहीं आए, आज बच्चे फला जगह नज़र में नहीं पहुँचे। और क्या वजह है कि अरे भाई आप क्या दे रहे हैं मदरसे, पहले सोचिए तो, आपने कभी तो गौर तो किया कि हम मदरसे में क्या खिदमत कर रहे हैं। जो लोग मदरसों में देते हैं वो भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं, तो लिहाजा अपने घर को पाक रखने के लिए साल भर में निकालें और साल भर में अगर नहीं निकाल पाए तो कम अज़ कम खुदा अपने लिबास को पाक रखें। इसलिए कि इतना नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आदत पड़ रही है, कहीं खुदा न खास्ता, इसलिए कि ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं, आप इवन चैनल खोलेंगे तो आपको नीचे लिखित में मिल जाएगा, बार बार आएगा कि आप अपना लिबास पाक कर ले, अगर खुम्स नहीं निकालते लिबास का निकाल लीजिए, अपने घर का जो है मुसल्ले का निकाल लीजिए, जहाँ नमाज पढ़ते हैं उस जगह को पाक रखिए। ये बार बार आपको विन चैनल में मिलेगा, या जिस आलिम दीन से पूछेंगे मुस्तहिद से फ़ौरन बताएगा, नहीं साहब अगर आपने 10 साल तक नहीं निकाला तो आपका लिबास नजीस रहा, आपकी नमाज जो है नापाक हो गई, आपकी नमाज चली गई। इसलिए कि खुम्स निकाल करके, यही वजह है कि 3 साल पहले शायद मैंने किसी खुतबे में भी अर्ज़ किया था कि अगर मुकम्मल तौर पर खुम्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो खुदा अपने लिबास को पाक रखें, इसलिए कि शहजादी का हक़ है। खुम्स जो निकलता है उसमें 2 हक़ बनता है, एक सहम इमाम, एक सहम सादात। सहम सादात ये है कि आप अपने हाथ से उनको बांट दीजिए जो मुस्तहिक़ है। सहम इमाम मदरसे में जाता है, जो शरई मदरसा है, दीनी मदरसा है, बिल्कुल शिया का मदरसा है। लिहाजा अगर इसमें नहीं मुकम्मल, मैं देख रहा हूँ नहीं निकाल रहे, इसलिए कि अगर निकालते तो कहाँ लेके जाएंगे, हुक्म है कि अपने मदरसे में दे, अपने मदरसे में नहीं दे रहे हैं तो फिर कहाँ पर ले जा रहे हैं, कहाँ पर खुम्स। मौला अली का कौल है, बग़ैर मौला कायनात के, उनके पास यमन से आया तो आपने पूछा कि क्या चीज़ है, कहा ये खुम्स है, कहा क्या यमन में कोई गरीब नहीं है जो तुमने कूफे में भेज दिया, पहले अपने शहर वालों को देखो, उसके बाद वहाँ से बच जाए तब दूसरी जगह पर भेजो। तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इदारा चल रहा है, बार बार बताया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, खुम्स निकालने के लिए तैयारी नहीं है। और अगर फंड भी मिल जाता है तो उसमें घबराहट होने लगती है कि 30 लाख का मिल गया, अब मैं कैसे निकालूं, इसमें तो 6 लाख निकल जाएगा, या जो है इतना ज़्यादा आलू की बिक्री हो गई, 2 करोड़ मिला है, अब इसमें हम इतना खुम्स निकालते 40 लाख। यकीन जानिए अल्लाह ताला ने दिया है, अगर आप निकाल दे तो दूसरे साल उसकी बरकत देखें और आके हमसे पूछेगा, हुजूर आपने समझाया था कुरान हदीस के ज़रिए से खुम्स निकालने से बरकत होती है, 1 साल हो गया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई खुम्स निकाले और उसके बाद दूसरे साल घाटा हो जाए। नहीं, जो आपको मिल रहा है उस पर आप खुम्स निकाल करके देखें, जो आपकी बरकत थी उससे कहीं ज़्यादा दूसरे साल होगी। कई लोगों के साथ हमने ऐसा किया, बाकायदा मुबारकबाद भी दिया है, यही कि 1-2 लोग बाहर का, हुजूर आपने खुम्स की आदत डाल दी है, अब हमको बरकत होती चली जा रही। वरना रिवायतों में है कि जो लोग खुम्स वगैरह नहीं निकाल रहे, हक़ ज़हरा मारे बैठे हुए हैं, शहजादी का हक़ मार के बैठे हुए हैं, अहले बैत का हक़ मार के बैठे हुए हैं, उनका एक बहाने से बीमारी में निकल जाएगा, यानी पता चला वाजिब भी नहीं अदा हुआ और घर पर एक ऐसी मुसीबत आ गई कि वही रकम एक बहाने से निकलती चली जा रही है, वही रकम एक बहाने। चूँकि ऐसी हदीस है, ऐसी रिवायात है कि इंसान अपने जैसे कि रोज़ा रखवा करके अल्लाह ताला बदन को पाक करना चाहता है, चूँकि हदीस में लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल बदन अस्सौम,
ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ صوم یعنی روزہ ہے۔ لہذا جیسے ہر جگہ پر ہے زکوٰۃ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بدن کو بھی پاک کروانا چاہتا ہے کہ تم نے 11 مہینے تک کھایا ہے، اب 1 مہینہ تھوڑا سا بچ جاؤ کھانے پینے سے، تاکہ تمہارے بدن میں جو اضافات ہیں وہ زائل ہو جائے۔ چونکہ صوم کا جو ہے یہ رمضان کا مطلب ہے فالتو چیزوں کو جلا دینے والی چیز، یعنی ہمارے پاس ماشاءاللہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک مولا کائنات کی محبت ہے کہ مولا کائنات کی محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی گناہوں کو جلاتی چلی جائے گی، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان پر جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کے گناہوں کو یہ جلاتا چلا جائے گا، چونکہ رمضان کے معنی بھی جلانے کے ہیں، فالتو چیزیں جل جاتی ہیں، اور مولا کی محبت کے بھی ہے۔ لہذا خدا را اس میں بہرحال خطبے میں عرض کیا، بہت زیادہ نصیحت نہیں کرنا، اس لیے کہ نصیحت پر جب عمل ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ سفر کیجئے، جا کے دیکھیے، یقین جانے محراب میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک مسجد 25 کروڑ 30 کروڑ کی گجرات میں، کیا ان کے اوپر الگ سے کہیں پیسہ آ رہا ہے ایران عراق سے؟ نہیں، ان سے پڑھا صاحب میں خمس نکالتے ہیں، اور آیت اللہ صاحب سے اجازت لے کے آئے ہیں، میرا خمس میرے محلے میں لگ رہا ہے، ہماری مسجد اچھی ہے، ہمارا حسینیہ اچھا ہے، ہماری مسجد میں 2 مولانا ہیں، ایک مولانا چلے گئے دوسرے پڑھاتے ہیں، ہم تنخواہ دیتے ہیں، 2 مؤذن ہیں، ایک مؤذن بیمار پڑ گیا تو دوسرا مؤذن اذان دیتا ہے، ہماری مسجد میں مینٹیننس ایسا ہے ہر وقت۔ کیوں؟ کیا پیسہ ان کے اوپر برس رہا ہے؟ نہیں، وہ واجب ادا کر رہے ہیں، اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ گجرات گئے تو آنکھ کھل گئی، بامبے جاتے تو آنکھ کھل جاتی، حیدرآباد جا کر جاتے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ صرف زیادہ تر چوری جو خمس کی ہو رہی یوپی کے اندر، بہت زیادہ یہاں پر چوری ہو رہی ہے، لوگ دبائے بیٹھے ہیں، خمس نہیں نکال رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ادارے یوپی کے بہت زیادہ کمزور چل رہے ہیں، یعنی نادواں بے حالت ہے، جس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوسری جگہوں پر ماشاءاللہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ جتنا یہ مسائل عام ہوتے چلے جا رہے لوگ نکال رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت تھوڑے سے نکلے تبھی خون سے نکالنا ہے، نہیں، آپ کے اوپر جو کچھ بھی بچ گیا ہے آپ کو اس میں سے نکالنا، چاہے 10 روپیہ بچ گیا 2 روپیہ نکالنا، یہ نہیں کہ 10 ہی روپیہ بچا ہے، 50 روپیہ بچا ہے، تو اس میں بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بچت سال بھر میں بہت مختصر ہوتی ہے، ہم کیسے نکالیں؟ نہیں، مختصر طور پر بھی نکلا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کہ شہزادی کا حق ہے ہمارے بدن میں استعمال میں نہ ہو، ہمارے لباس میں استعمال میں نہ ہو، لہذا آج یہ مسئلہ آگے پیش کر رہے ہیں کہ اگر نہیں نکال پا رہے، خدا نخواستہ آپ خمس نہیں نکال پا رہے ہیں تو اپنے لباس کو پاک رکھیں، یعنی یہ جوڑنے کہ ہم سال بھر میں مثلا 10 جوڑے بنوا رہے ہیں، 6 جوڑے بنوا رہے ہیں تو اتنا پیسہ ہوگا، اس میں خمس نکالتے کہ مسجد میں بھی جائیں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ ایک جوڑا آپ کو پاک صاف ہے اسی کو پہن کے آئیں گے، کوئی بھی پہن کے آ سکتے ہیں، لہذا آپ کا کم از کم لباس پاک ہو تو اپنے لباس سے شروعات کریں، ٹھیک ہے، پورے سے نہیں شروعات کر پا رہے ہیں خمس میں تو اپنا لباس پاک رکھیں، اپنی وہ چیزیں پاک رکھیں، جہاں پر نماز پڑھتے ہیں مصلی ہے، جہاں نماز ہے آپ کے گھر میں وہ چیز ہے، لہذا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب بھی اس میں آپ کسی مولانا مجتہد سے الگ سے سنیں گے تو ایسا جھٹکا نہ لگے، ارے پہلے معلوم ہوتا تو ہم پاک کر لیتے، اتنے دن سے نماز پڑھتے چلے گئے، ہم نے خمس ہی نہیں نکالا، ہمارے لباس نہ جیت رہا ہمارے لہذا یہ آپ کو یاد ہوگا ہر سال ہم ایک بہانے سے کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ بھی چینل لگائیں اور پھر کہیں مولانا صاحب 30 سال سے اگر بتائے ہوتے تو ایسا نہ کرتا میں، 30 سال سے ہمارے درمیان میں مولانا صاحب ہیں، اگر بتاتے، چونکہ وین چینل پر لکھ کے بھی آتا ہے، وہ بیچارے بتاتے ہوئے نیچے لکھت میں بھی آتا ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھیں، اپنے بدن کو پاک رکھیں، نماز میں ایسا نہیں ہے کہ 10-20 سال بغیر خمس کا پہننے کے بعد پھر کسی بھی مجتہد سے پوچھو کہ نے پھر سے نماز پڑھی، اس لیے کہ آپ نے حق ظاہرہ کو کھایا ہے اور اس لحاظ سے لباس خریدا جس میں خمس نہیں نکالا ہے تو پھر سے پڑھے، بہت مشکل ہو جائے گی کہ کیسے کیسے لوگ نمازی بنتے ہیں، اس کے بعد اگر 10 سال میں کہہ دیا جب پھر سے پڑھیے تو بڑی مشکل ہو جائے گا، لہذا تھوڑا سا الگ سے گھر میں جا کے بیٹھ کے سوچئے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں کہ نہیں، اتنا سمجھایا جا رہا ہے، اتنی نصیحت کی جا رہی ہے، ہم نے زکوٰۃ نکالا کہ نہیں، ہم نے خمس نکالا کہ نہیں، ہمارے سراشیخ کے برادران ہیں، کھیتی ہوتی، کھیتی پہ زکوٰۃ بنتا ہے، زکوٰۃ نکال رہے ہیں کہ نہیں، اگر جو ہے الحمدللہ آلو کی پیداوار اچھی ہو گئی ہے تو وہی ہماری بچت ہے، جو بچت اس میں ہم خمس نکالتے کہ نہیں، اس کے بعد پھر اونر ہوتے ہیں صاحب یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آئے گی کیوں نہیں، اس لیے کہ جب خمس میں گھپلا کریں گے تو کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت ٹوٹ کر کے آئے گی اور اتنا پیسہ بہا کے لے جائے گی جو اپنے زہرا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بہرحال بہت زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے آج یہ پہ کہ جہل بصیر، جہل مرکب، جاہل قاصر، جاہل، یہ 4 اصطلاح خاص تھی۔ جہل بصیر اسے کہتے ہیں کہ انسان جاہل ہے اور اس کو خبر ہے کہ ہم جاہل ہیں، اس کی تعریف۔ جہل مرکب اسے کہتے ہیں کہ جاہل ہے، اسے خبر بھی نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں کہ نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو جا کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں یا درس چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ رہتا ہم کو تو معلومات تھا، ہم بڑے قابل، حالانکہ قابل و بل نہیں ہیں، قابل ہو سکتے، قابل ہو سکتے، اس کو یاد رکھے۔
काबिल मिल रही है, इसलिए कि मालूम है कितने पानी में है, कितने मसले, यही ज़हन में शैतान पे, हमको तो मालूमात है, हम क्यों बैठे, हम क्यों दानू है तब तय करें, नहीं बैठना पड़ेगा, इसलिए कि जब भी आँख खुलेगी तो अफसोस हो जाएगा कि हम इतना ज़्यादा गलत करते क्यों चले आए। इसलिए कि इंशाल्लाह दर्स में बैठेंगे तो हर उस मसले से इंशाल्लाह आप जो है आपका टकराव होगा इंशाल्लाह एक महीने, जो आपके ऊपर वाजिब है। चूँकि हम खुलासा बयान करेंगे हर चीज़ का इंशाल्लाह। आज यहाँ तक लिबास तक बात पहुँची है कि मुसल्ली का, नमाजी का लिबास कैसा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लिबास पर बहस रुक रही है कि लिबास मुबाह हो, वضو का पानी मुबाह हो, जगह मुबाह हो, जहाँ पर पढ़ रहे हो जगह मुबाह हो, और जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुबाह का मतलब हलाल हो। हलाल यानी उसमें खुम्स वगैरह निकाले हुए। बहरहाल हम दुआ भी करेंगे परवरदिगारा हम सबको खुम्स निकालने की तौफीक इनायत फरमाए, हम सबको ज़कात निकालने की तौफीक इनायत फरमाए, हम सबको परवरदिगारा ज़्यादा ज़्यादा गरीबों की फ़िक्र करने की तौफीक इनायत फरमाए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए, हम सबकी आखिरत बखैर फरमाए, हमारे मौला को हमारे अमाल से राज़ी फरमाए।